رجیم چینج کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا. جب اختر بند گاڑیاں آ گئی تھیں سارے اس کا محاصرہ ہو گیا تھا، اور ہماری حکومت جب گرا دی گئی تب بھی لوگ فلٹر ہو گئے، ابھی بھی فلٹر ہو گئے. کوئی گورنر سندھ مانگ رہا تھا تو ہم اپنے گورنر کو سٹیپ ڈاؤن کروا سکتے تھے اور ان کی جگہ میں MQM کو گورنر دے سکتے تھے. کہ جب ہمارے لوگ 18-20 لوگ ان کے چہرے دکھائے گئے لائس کو تو آٹومیٹکلی کہا ان کے اپنے ساتھیوں میں. وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں کروایا. پرائم منسٹر صاحب نے اور ہم سب نے بار بار ان سے پوچھا آپ کو یقین ہے کہ یہ یعنی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو میں کر رہا ہوں مجھے بہتر پتہ ہے. اچھا، میں آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے ملا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ، میں اس بات کو نہ مان سکتا ہوں، نہ اس کا میں بلیور ہوں، نہ اس طرح کی باتوں کو مانا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں پارٹی کے اندر کے لوگ جب کر رہے ہوں تو پھر میں بڑا I'm very surprised. کیا بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ بشرا بی بی کی یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں کہ بشرا بی بی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کیوں پارٹی کے اندر، اور یہ اس طرح کی ڈویژن کریٹ کون کرتا ہے پارٹی کے اندر؟ کیوں اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں اور پارٹی کا کوئی نظم و ضبط وغیرہ وہ سارا ڈسپلن؟ مجھے دیکھیں فہد میری بات سنیں، علی امین خود وہاں سے چل کے آتا ہے جب اس کو 9 مئی میں یہاں پہ پیشی دینے پڑتی ہے. ایک چیف منسٹر کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے اور وہ ایک الیکٹڈ CM ہے. جتنا مشکل صبح اس کے ساتھ ہے کہ وفاق اس سے کوآپریٹ بھی نہیں کرتا. وائی وڈ ہی وانٹ دیٹ؟ مطلب ایک ہمارے لیے بشرا بی بی صاحبہ انتہائی عزت کے قابل ہیں، فرسٹ لیڈی رہ چکی ہیں، وہ پھر خان صاحب کی اہلیہ ہیں اور پھر بہادر بھی بہت ہیں. کوئی اور خاتون ہوتے تو پتہ نہیں وومن کارڈ کھیل کے پتہ نہیں کیا کیا کر چکی ہوتے. لیکن جس دن اس کا القادر کا فیصلہ آ رہا تھا، فیصلہ تو پہلے سنا دیا گیا تھا، رات کو فیصلے پہلے ہو گئے تھے، تو حکومتی ترجمان پہلے سے جج بن گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی 7 سال کی 14 سال کی سزا دی ہوئی. پھر بھی وہ خاتون وہاں پہ اڈیالہ گئی اور وہ وہیں سے گرفتار ہوئی. علی امین کی نہ کوئی ایسے انٹینشنز ہیں نہ ایسے کوئی بات ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ پارٹی کے اندر لوگ یا کوئی اس طرح کی بات کریں، ہماری پارٹی میں پہلے ایک رفٹ پیدا ہوئی یا پیدا کر دی گئی جب یہ رجیم چینج ہوا. رجیم چینج کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا. گورنمنٹ کوریڈورز میں جب رات کو بھی جب لاسٹ ایک فائنل میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے جب اس میں گئے پارلیمنٹ میں گئے اور پھر آپ کو پتہ ہے جب اختر بند گاڑیاں آ گئی تھیں سارے اس کا محاصرہ ہو گیا تھا اور ہماری حکومت جب گرا دی گئی تو میں نے اس پاور کوریڈورز میں نے پرائم منسٹر آفس میں بھی دیکھا تھا کہ جو سیکرٹریز یا جو عملہ وہ تو پہلے سے ہی تبدیل ہو گیا تھا، شاید ان کو پہلے سے ہی چیزوں کا پتہ تھا اور ہم ابھی بھی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں. تو میں نے وہاں عدم آپ تھوڑا پیچھے جائیے، تھوڑا یاد کیجئے کچھ اس میں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تب بھی فلٹر ہو گئے لوگ، بڑا سخت امتحان تھا، تب بھی لوگ فلٹر ہو گئے. اب 9 مئی کو بھی لوگ فلٹر ہو گئے، ابھی بھی فلٹر ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی سب سے بڑی پارٹی ہے، لوگ اس میں آئے ہیں؟ میرا مطلب یہ کہ ڈائسینٹنگ نوٹس ضرور ہوں گے ہمارے آپس میں، کیونکہ کچھ لوگ پرانے کچھ نئے ہیں، لیکن عمران خان کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. فلٹریشن کا پروسیس جاری ہے بیسیکلی. تو وہ دیکھیں پارٹی کسی کا بھی ذاتی میراث نہیں ہوتی ہے. فات جو ذاتی میراث ہوتی ہے نا وہ پھر آٹومیٹکلی ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈکے کا شکار ہو جاتی ہے. اب کیا سمجھتی ہیں بطور منسٹر بھی اس وقت کہ عدم اعتماد جیسے معاملات سے نپٹا جا سکتا تھا، اس کے آگے بند باندھے جا سکتے تھے، یا پارٹی کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے ساری چیزیں مس کیلکولیٹ ہوئیں اور یہ نتیجہ نکلا، یا آپ کا ادروائز کوئی پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ظاہری بات اور منسٹریز مانگ رہے تھے. فار ایگزامپل اگر کوئی گورنر سندھ مانگ رہا تھا تو ہم اپنے گورنر کو سٹیپ ڈاؤن کروا سکتے تھے اور ان کی جگہ میں MQM کو گورنر دے سکتے تھے، یا پھر یہ کہ لیکن مسئلہ ہے کہ پھر اگر ایک دفعہ آپ ان کو کوئی پریولیج دے دیں یا بلیک میلنگ میں آ جائیں تو پھر نیکسٹ اس کا کیا حل ہے؟ یا پھر 1-2 اور لوگ جو ہیں وہ منسٹریز مانگ رہے تھے اور منسٹریز کے چکروں میں انہوں نے ہماری پارٹی کو ہی چھوڑ دیا. اور میں الائس کی بات میں الائس کو پر اس لیے الزام نہیں لگاؤں گی کہ دیکھیں ایک بات نہیں سمجھ آئی. نہیں میں صرف بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے لوگ 18-20 لوگ ان کے چہرے دکھائے گئے الائس کو تو آٹومیٹکلی کہا ان کے اپنے ساتھیوں میں. تو میں ان ساتھیوں کے اوپر حیران ہوں کہ آپ جس پارٹی کا ووٹ لے کر آئے، آپ جس پارٹی کے اندر رہے، آپ نے ایک نام کمایا، آپ نے عزت کمائی. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ غداری کی کوئی دلیل ہے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جرم کرنے کی بھی کوئی دلیل ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی گھر میں کھانا نہیں تھا یا چونکہ فلانا تھا تو اس لیے میں نے جرم کر دیا. جرم کرنے کے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے نا، تو غداری کی بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے. کس کے اوپر مشکل وقت نہیں آئی؟ وہ جو بچیاں جو 20 سال 21 سال کے تھے،
ملٹری کورٹس کے اندر، وہ کھڑے رہ گئے خان کے ساتھ، اور جو اسٹال وارڈس اپنے آپ کو کہتے تھے اور کہتے تھے ہم پتہ نہیں ابن فلانا تو ابن فلانا ہے، میرے ساتھ لاہ کا سابق اور پتہ نہیں کیا کیا لگا، میں فلانا فیوڈل ہوں، میں مائی باپ ہوں، میں اپنے علاقے کا یہ ہوں، وہ 2 منٹ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے. تو اپنوں سے گلا بنتا ہے، ان سے کیا گلا. لیکن پھر سیاست بھی ختم ہو گئی. کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان کی ان کی بغیر سیاست میں نہیں چل سکتا، وہ خود ختم ہو گئے، ان کی پارٹیاں ختم ہو گئی. سمجھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک جگہ تو اڑے رہے. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر فرض کرے روک بھی سکتے تھے، اگر فرض کرے کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مجھے منسٹری دے دی جائے یا مجھے ایکسٹرا یہ دے دیا جائے، تو وہ تو پھر پہلے بیریئر تھا، پھر بعد میں کیا ہوتا. اچھا نہیں، میں کچھ اور پوچھوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے مسلسل کہا گیا کہ آپ پنجاب کا سی ایم چینج کریں، بزدار چینج کریں. عمران خان صاحب نے نہیں کیا. اچھا دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں کروایا. حماد اظہر صاحب سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں جنہوں نے کروایا ہے. ایک طرف تو وہ سپیس بھی چل رہا ہے، اس میں ریفرنس بھی فائل ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ بزدار پہ آ کے اڑ جاتے ہیں. نہیں، آپ کو چاہیے کہ یہ جو ریفرنس والی بات ہے نا، اس پہ تو میرا خیال میں کہ آپ کو فاروق نسیم صاحب کے ساتھ کبھی ضرور انٹرویو کرنا چاہیے. میں ویسے بڑی حیران ہوں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہمارے ساتھ بہت سارے فیڈرل منسٹرز تھے، 20-21 تھے، اور ہم سارے اسٹیٹ منسٹر تھے جو پی ٹی آئی کے چہرے تھے. جب رجیم چینج آئے نا، اس دن سے آج تک ایسے بھی لوگ تھے جن کے لیے پورے ڈویژنز بنا دیے گئے اور پوری منسٹریز کریٹ ہو گئی. اس کے بعد جیسی جب رجیم چینج آیا، وہ ایسے چپ ہوئے، ایسے سمن بکمن ہوئے کہ ہم نے آج تک ان کا نہیں سنا. اور جو خان صاحب کے اصل فیسز تھے وہ آج بھی خان صاحب کے لیے لڑ رہے ہیں. تو جو فاروق نسیم صاحب ہیں، آپ ان سے ضرور پوچھیے گا، کیونکہ مجھے جہاں تک یاد ہے جب یہ معاملہ آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، تو پرائم منسٹر صاحب نے اور ہم سب نے بار بار ان سے پوچھا کہ آپ کو ایشورٹی ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یا جو آپ ان کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ یعنی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تو کوئی اس بات سے تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا جی جو میں کر رہا ہوں مجھے بہتر پتہ ہے. اب وہ کس کے کہنے پر کہہ رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے، ایک لا منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. پرائم منسٹر روک نہیں سکتے تھے انہیں، نو نہیں کر سکتے تھے. جیسے باجوہ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کچھ کرنا چاہتے تھے، تو وہ سمری جب پرائم منسٹر کے سامنے آئی تو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہیں سے کنفلکٹ کا آغاز ہوا، یہ بھی مسائل جو ہیں آہستہ آہستہ دیوار گرنے کی طرف گئے. وہ تو پھر فہد بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں نا، اف یو وڈ ہیو ڈن دیٹ، اف یو وڈ ہیو ڈن دس، یا پھر کہ اگر ہم روک لیتے، اگر یا روک نہیں سکتے تھے. پھر معاملہ ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی بھی ججز کے وہ جاتی ہیں، وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ وہ ان کی مرضی، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. میں اور آپ پھر کانسیکوینسز بھگتتے ہیں اور ہم نے کانسیکوینسز بھگتے ہیں.